منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع اور یہ پہلے پارے کا بھی 15واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میرا وہ احسان، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ نعمت جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے گرفتار کر لو، اسے چھوڑ دو، جو مجرم ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا، یعنی کوئی مال لے کر بھی جان نہ چھوٹے گی قیامت کے دن۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمارے بڑے سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، تو فرمایا کہ یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، کافر کو کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، اور اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہ کریں گے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چیزیں ضروری قرار دی گئیں تو آپ نے ان پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقام مرتبے کو مزید بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یہ وہ صفات ہیں جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں کے ذریعے آزمایا، اور یہ 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ جن 5 کا تعلق سر سے ہے وہ یہ ہیں: مونچھیں کم کرنا۔ یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ جن 10 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے کچھ ہم پر واجب ہے، کچھ سنتیں ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ساری چیزیں ضروری تھیں۔ مونچھیں کم کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ ڈالنا۔ اور 5 چیزیں جن کا تعلق بقیہ جسم سے ہے وہ یہ ہیں: ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ اس روایت میں سر میں مانگ نکالنے کا ذکر کیا گیا۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہے کہ مانگ نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیچ سر سے نکالی جائے۔ اور ابو داؤد شریف کتاب الترجل باب ما جاء فی الفرق، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں مانگ نکالتی تھی تو درمیان سر سے آپ کی مانگ چیرتی تھی۔ تو سائیڈ سے مانگ نکالنا یہ خلاف سنت ہے۔
سر کے بالکل بیچ سے مانگ نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک روایت میں مونچھیں کم کرنے کا بھی ذکر ہے اور داڑھی شریف بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ داڑھی شریف بڑھانا اور ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 25493۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجوسی حاضر ہوا۔ اس نے اپنی داڑھی کو مونڈا ہوا تھا، یعنی کلین شیو تھا، اور مونچھیں لمبی کی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم مونچھوں کو کم کریں اور داڑھیوں کو بڑھائیں۔ مونچھیں اتنی بڑی رکھنا کہ منہ میں آئیں یہ منع ہے، اور داڑھی شریف ایک مٹھی تک بڑھانا ضروری ہے، اس سے زائد ہو جائے تو اسے کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ آزمایا، یعنی یہ باتیں آپ پر ضروری کر دیں، اور آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند فرمائے۔ قال فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، عرض کی اور میری اولاد سے بھی، یعنی اے مالک میری اولاد سے بھی لوگوں کو امام بنا، پیشوا بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی اولاد میں جو نیک صالح ہوں گے وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے مرجع بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا۔ خانہ کعبہ کو مثابہ کہا گیا۔ مثابہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بار بار آیا جائے، بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ۔ تو خانہ کعبہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان ایک بار آئے تو سیری نہیں ہوتی، بلکہ تشنگی میں اور اضافہ ہوتا ہے، شوق اور ولولہ اور بڑھ جاتا ہے، بار بار آنے کا دل چاہتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کا دیدار اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری، بغداد معلیٰ اور مقدس مقامات کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وہ امنا، اور اسے امن کی جگہ بنایا۔ تو بیت اللہ شریف، حدود حرم، یہ وہ جگہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امن کا مرکز بنایا، یعنی یہاں پر امن ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب چاروں طرف قتل و غارت گری تھی اس وقت بھی یہاں پر امن تھا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر جس پتھر پر کھڑے ہو کر فرمائی، جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں نیچے سے یہ پتھر بلند ہوتا گیا۔ آپ جب اس تعمیر سے فارغ ہوئے تو پتھر پر آپ کے قدم شریف کے نشانات بن گئے جو آج تک موجود ہیں، اور یہ مقام ابراہیم آج بھی مسجد حرام شریف میں خانہ کعبہ کے قریب نصب ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہاں پر نماز ادا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ مسجد حرام شریف میں جو بھی نماز پڑھی جائے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب ہو کر پڑھی جائے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 نفلیں، کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں یہ واجب ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب جا کر ادا کریں۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی القبلہ ومن لا یر الاعادۃ علی من سہا فصلی الی غیر القبلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا،
وافقت ربی فی ثلاثن، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی لوح محفوظ میں جو قرآن پاک لکھا ہوا تھا، جو نازل ہونا تھا، میری زبان پر وہی کلمات اللہ نے جاری فرما دیے۔ فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، یعنی طواف کے بعد۔ میرا یہ عرض کرنا تھا کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر حکمت یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا جائے گا، مگر جب طواف کے بعد نوافل مقام ابراہیم کے قریب جا کر پڑھیں گے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم کی تعظیم ہے، ان کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ والوں کی تعظیم کی جائے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم ہو اور ان کا قرب حاصل ہو جائے تو اس کی برکت سے ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی، أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو خوب ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں انسان عبادت کرتا ہے اس کمرے کو، اسی طرح مسجدوں کو خوب ستھرا رکھنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، انہیں روزی دے جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ قال ومن کفر، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں روزی کافر کو بھی دوں گا اور مومن کو بھی دوں گا۔ ومن کفر فأمتعه قلیلا، اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، یعنی کچھ عرصے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا لے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ مکہ شریف کی جو برکتیں ہیں، یعنی جو رزق کی فراوانی ہے، یہ کافروں کو بھی حاصل ہوئیں اور مسلمانوں کو بھی حاصل ہوئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی فتح نصیب فرمائی اور مدینہ شریف اسلامی ریاست بن گئی تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے حدود سے کافروں کو نکال دیا گیا، لیکن منافقین اس وقت موجود تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، منافقین ہیں، لیکن وہاں رہتے ہیں۔ تو اب وہاں انہیں پھلوں سے روزیاں بھی ملتی ہیں، وہ وہاں کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، تو اس میں تعجب والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہاں رہ کر کفر کرے گا تو اسے تھوڑا برتنے دوں گا، اور پھر جہنم کا عذاب اس کا مقدر ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رکھے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رکھے تھے اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر حضرت اسماعیل دے رکھے تھے، اس وقت یہ دعا ان کی لبوں پر تھی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے اس خدمت کو، اس نیکی کو قبول فرما۔
کتنا پیارا درس ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کی توفیق ملے بندے کو بار بار یہ کہنا چاہیے مالک تو قبول کر لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعا آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر فرمائی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہمیں تو اپنے حضور گردن رکھنے والا بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ تیرا فرما بردار بنا. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا مسلمین لکا، تیرے حضور گردن جھکانے والا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے بھی امہ، ایک گروہ ایسا بنا، مسلمت لک، جو تیرے حضور گردن جھکانے والا ہو، تیرا فرمانبردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا. یہاں مناسک سے ایک روایت کے مطابق حج کے مناسک مراد ہیں. جب آپ نے یہ دعا کی تو جبریل امین احرام باندھ کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی احرام باندھا اور پورا حج آپ نے فرمایا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اس کے بعد جو دعا ذکر ہے اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا کی گئی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، نبی آخر الزماں کو میری اولاد میں تو مقرر فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی شان و عظمت کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ سب سے افضل نبی ہیں، آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. تو انہوں نے اس موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے یعنی اسماعیل کی اولاد سے انہیں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اور کوئی نبی نہیں ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کی اولاد سے کئی نبی تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ دعا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے حضور ہی کے لیے کی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرح السنہ حدیث نمبر 3626، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے پاس میں اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، یعنی پیدائش کے مرحلے میں تھے. اور میں تمہیں اپنے معاملے کا آغاز بتاتا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کی طرف اشارہ فرمایا. اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. اس وقت ان کے سامنے ایک ایسی چمکتی دمکتی روشنی ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے تھے. تو عرض کی، اے مالک، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب سکھائیں اور پختہ علم سکھائیں، یعنی احادیث طیبہ کا علم دیں، قرآن کی تفسیر انہیں سمجھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرما دیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے غالب
حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔